الحمد للہ المالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وہدانا سواء السبیل والصلاۃ والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد النبی الاصیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی، سامعین محترم، پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. حکم الہی کے مطابق آپ بھی پڑھ لیجئے. میں نے بھی پڑھا ہے اور بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظیم بات ہے، بڑی عظیم کلمات ہیں جی. اظہار عقیدت رسالت ہے، اظہار عقیدت نبوت ہے، اظہار عقیدت رحمت ہے. تو کلمہ طیبہ میں رسول کا لفظ ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع رسول، اس کا مادہ را سین لام ہے. رسول، رسالہ اسی سے نکلا ہے، رسالت اسی سے نکلی ہے، مرسل اسی سے نکلا ہے، ترسیل اسی سے نکلا ہے. سب سے پہلے اس کے معنی عرض کرتا ہوں، پھر کوئی اگر وقت بچا تھوڑا سا تو تفصیل سے بات کریں گے. معنی سمجھ میں آ جائیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، معنی پلے پڑ جائیں تو نتیجہ پلے پڑ جاتا ہے. معنی دماغ میں آ جائیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، پھر وہ مشکل پیش نہیں آتی. اس کا ایک معنی ہے کسی کی رکاوٹ کو دور کرنا، یعنی رسول آتے ہی رکاوٹوں کو دور کرنے ہیں، رسول آتے ہی لوگوں کی امداد کرنے ہیں، اور رسول آتے ہی لوگوں کی ہیلپ کرنے ہیں، رسول آتے ہی لوگوں کو شرک سے نکال کر ان کی امداد کرنا، ان کی وہ رکاوٹ کو بدعقیدگی کو دور کرنا اور توحید کا قائل کرنا. ہزاروں لاکھوں خداؤں کے آگے سر جھکانے کی بجائے ایک معبود الہی، معبود برحق کی دعوت دینا، اس کے آگے جھکا دینا، یہ بھی کمال رسالت ہے. تو وہ رکاوٹیں اندرونی بھی دور کرتے ہیں، بیرونی بھی دور کرتے ہیں، اندرونی مشکلات بھی دور کرتے ہیں، بیرونی مشکلات بھی دور کرتے ہیں. تو رسول آتا ہی مشکل کو دور کرنے کے لیے ہے، رسول آتے ہی انسان کی ہدایت کے لیے ہے، رسول آتے ہی انسان کی روشنی کے لیے ہیں، رسول آتے ہی انسان کو انسان بنانے کے لیے ہیں، بشر کو بشر بنانے کے لیے، آدمی کو آدمی بنانے کے لیے، عبد کو عبد بنانے کے لیے. کیا مطلب؟ پہلے یہ انسان ہوتا ہے، رسول انسانیت کا درس دیتے ہیں. پہلے آدمی ہوتا ہے، رسول آدمیت کا درس دیتے ہیں. پہلے یہ بشر ہوتا ہے، رسول بشریت کے درس دیتے ہیں، رسول ابدیت کا درس دیتے ہیں. جی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اندرونی رکاوٹ ہو یا بیرونی رکاوٹ ہو، سب رکاوٹوں کو دور کرنا اس کی نام رسول ہے، اور رسول اسی سے نکلا ہے. اس کے بعد نرمی کے ساتھ چلنا، رفتار نرم، انتہائی حسین انداز سے چلنا، انتہائی خوبصورت انداز سے چلنا، اور ایسا چلنا کہ دنیا میں اس کی مثال نہ ہو. ان کے چلنے کا انداز اللہ کو پسند، ان کی تو ہر بات اللہ کو پسند ہے. تو اب آگے چلتے، رفتار میں اطمینان سے چلنا اور اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے جانا، آسان طریقے سے، اکمل طریقے سے، اجمل طریقے سے، بہترین طریقے سے، آسان قول سے، اچھے قول سے، بہتر قول سے، میٹھی زبان سے اور کلام حسن سے، کلام حسن سے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانا. اور رسول وہ ہوتا ہے کہ اوروں کی ہدایت کے لیے بھیجا جائے، اوروں کو روشنی دینے کے لیے بھیجا جائے. وہ آتا ہی اس لیے کہ تمام حجت ہو جائے. اتمام حجت کسے کہتے ہیں؟ تمام حجت یہ ہے کہ ضرورت رسالت کیوں محسوس ہوئی، کیوں رسول آئے، کیوں نبی آئے، کس لیے بھیجے گئے.
تو غور سے سننے کی بات ہے کہ ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کیونکہ زیادہ ٹائم کی یہ گنجائش نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو، آدم کی اولاد کو ان کی پشت سے نکالا. بنی آدم کا لفظ ہے، روح بنی آدم کا لفظ نہیں ہے، بنی آدم کا لفظ ہے. تمام ان کے بیٹوں کو نکالا، تمام اولاد کو نکالا، آدم سے قیامت تک آنے والوں کو. جب ایک عظیم ترین مجمع ہو گیا تو قرآن پکارتا ہے کہ اللہ نے سب سے کہا، کیسے کہا، کس زبان سے کہا، کس نوعیت سے کہا، کس طریقے سے کہا، یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. لیکن کہا ضرور. ہمیں تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے دنیا میں آ کر امام الانبیاء کی زبان پہ اللہ کا کلام ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ خدا کہتا ہے، جو یہ بولتے ہیں وہ خدا بولتا ہے. تو قرآن پاک میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اللہ نے سب مجمع سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام مجمع پکار تھا، سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا تخلیق کرنے والا ہے. تو اللہ نے کہا پتہ ہے میں نے یہ وعدہ کیوں لیا، میں نے یہ کیوں کہلوایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جا کر تم بھول نہ جاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا معبود ہوں. تو ہوا کیا پھر یہ آگے یہاں جب تک یہ نبوت کے قریب رہا اس وعدے کو یاد رکھا، کیونکہ نبی یاد دلاتے رہتے ہیں نا کہ تمہارا معبود وہ ہے، تمہارا پالنے والا وہ ہے، یہ صورت دینے والا وہ ہے، شکل دینے والا وہ ہے، آنکھ میں بصارت دینے والا وہ ہے، کان کو سماعت دینے والا وہ ہے، دماغ کو خیال و تصور دینے والا وہ ہے، زبان کو قوت گویائی دینے والا وہ ہے، ناک کو سونگھنے کی طاقت دینے والا وہ ہے. یعنی ہر کام کرنے والا، عطا کرنے والا وہ ہے. یہ اور بات ہے کہ رسول کریم، نبی کریم، امام کریم، حبیب کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ تمام چیزیں پوری کائنات کے ہر صفت ان کے صدقے میں دی گئی ہے، بلکہ تخلیق کائنات ہی ان کے صدقے میں کی گئی. اور تخلیق کائنات باعث وجود کائنات ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں جی. اگر وہ نہ ہوتے کائنات ہوتی ہی کچھ بھی نہ بنتا. اس نے اظہار اپنے حسن کا ادھر سے کرنا تھا، اپنے ذکر کا ادھر سے کرنا تھا، اور اپنی جمال کا ادھر سے کرنا تھا، اور اپنے کمال کا ادھر سے کرنا تھا. ایک ہستی کی کمالیت کے لیے، ایک ہستی کی جمالیت کے لیے، ایک ہستی کے اپنے حسن کے اظہار کے لیے ان کو منتخب کیا جی. جو سید العالمین ہیں، جو نبی العالمین ہیں، جو رحمت العالمین ہیں، جو رسول کل ہیں، جو امام کل ہیں، جو امام کل ہیں، جو سید کل ہیں، جو سردار کل ہیں، جو رسول کل ہیں، جو رحمت کل ہیں، جو عظمت کل ہیں، جو امامت کل ہیں، جو فرحت کل ہیں، جو راحت کل ہیں جی. جو مطلب ہے کہ ہر ذرہ کائنات ان کی وجہ سے تخلیق میں آیا ہے. تو ایسے جیسے وہ شروع ہوتا گیا انسان اولاد آدم تو شیطانی تصورات میں گرتا گیا. یعنی اس کے ذہن میں تو ہے ہر بندے کے کہ وہ خدا ہے، الہ ہے، معبود ہے، ہر ایک کے ذہن میں ہے. کوئی ذہن ایسا نہیں جس میں اس کا کسی طاقت کا تصور نہ ہو، کسی بڑے کا تصور نہ ہو، کسی پاور کا تصور نہ ہو، چاہے خدا کو مانے یا نہ مانے مگر تصور ضرور ہے. یہ اسی لیے تو بچہ روتا ہے نا جب پیدا ہوتا ہے، اسی لیے روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ کیا تکلیف ہے اس کو؟ کیوں رویا؟ ڈاکٹر اپنی کاز بتاتے ہیں جی، علماء اپنی کاز بتاتے ہیں، ہر قسم کے جو دین مذہب کے لوگ اپنی اپنی بات کرتے ہیں. کرشنا جی کچھ کہتے ہیں جی، زرتشت میں کوئی بات ہے، گیتا میں کوئی بات ہے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس ملک سے وہ آیا ہے وہ ملک نور ہے جی، وہ ملک نور ہے، روشنی ہے ایسی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ کے قرب سے آیا، اللہ کے نزدیک سے آیا. اس کا قرب و نزدیک ایسا نہیں ہے جیسے زمان و مکان کا ہے، بلکہ اس کی نوعیت کچھ اور ہے. اور یہ دنیا اس کے مقابلے میں بہت اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے. تو جب اپنے محبوب سے بچھڑا
جی اپنے مولا سے بچھڑا، اپنے رب سے بچھڑا، علیحدہ ہوا، اس روشنی سے جدا ہو کر اندھیرے میں آیا تو ڈر گیا، روتا ہے۔ پھر جی جب اس کے سامنے آپ موم بتی لے جائیں، کوئی بلب لے جائیں، کوئی روشنی لے جائیں، کوئی ایسی چمکدار چیز لے جائیں تو بچہ چپ کر جاتا ہے۔ اقبال نے کہا میں نے بچے سے پوچھا اب کیا ہو گیا، کیوں چپ کر گیا، کیا وجہ ہوئی؟ پہلے رو رہا تھا، روشنی کو دیکھا تو چپ کر گیا، اس نور کو دیکھا چپ کر گیا، اس تجلی کو چھوٹی سی کو دیکھا چپ کر گیا۔ تو اقبال کہتا ہے بچے نے مجھے جواب دیا کہ اقبال یہ کسی دیکھی ہوئی یہ کسی اس کی پہچان ہے، اصل میں یہ مجاز میں اس نے حقیقت کی تجلی کو دیکھا تو اس نے سمجھا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ کیوں؟ شعور کی اس منزل پر نہیں تھا، تدبر کی اس منزل پر نہیں تھا، تفکر کی اس منزل پر نہیں تھا۔ تو رسول اس لیے آتے ہیں کہ منزل شعور تک پہنچائیں، منزل تدبر تک پہنچائیں، منزل تعقل تک پہنچائیں، منزل تدبر شعور تک لے جائیں کہ اس کو شعور پیدا ہو جائے کہ ہمارا پھر یہ تلاش کرتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ کس جگہ ہے۔ تو کسی نے بتوں کو پاورفل مانا، پتھر کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، یہ اس کی تلاش ہے، ازل سے اس کے ہر بندے کو اس کی تلاش ہے، ہر بچے کو، ہر لڑکے کو، لڑکی کو، نوجوان کو، بوڑھے کو، سب کو اس کی تلاش ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کرم کر دیا کہ رسولوں کا سلسلہ شروع کیا کہ یہ بتائیں گے کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں۔ جی جو وعدہ تم کر کے آئے ہو، جو خلش تمہارے ذہن میں ہے، جس کی تلاش تمہارے ذہن میں ہے، وہ تو میں ہوں، وہ تو میں ہوں۔ تو رسول آتے ہیں کس لیے؟ وہ وعدہ بتانے کے لیے، وہ جتلانے کے لیے کہ تمہارا رب وہ ہے، تمہارا معبود وہ ہے۔ ہاں اب تلاش تمہاری پوری ہو گئی، ہم نے رسول بھیج دیے۔ رسول وہ قول یاد دلاتے ہیں، وعدہ یاد دلاتے ہیں جو تم کر کے آئے ہو۔ اور پھر سب سے آخر میں کائنات کو، کائنات کا رسول کائناتی پیغام دینے کے لیے کائناتی کتاب کے ساتھ کائنات کے خدا کا نور لے کر آئے، وہ تجلی لے کر آئے۔ امام الانبیاء رسول اس لیے ہیں، حضور رسول ہیں، یعنی تمام حجت کیا کہ قیامت میں تم یہ نہ کہہ سکو ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں جتانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں کیا پتا رسول کیا ہوتے ہیں، پیغمبر کیا ہوتے ہیں، ہم تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا رسول ہے، ہمیں بتایا کسی نے، ہمیں جتلایا کسی نے۔ اسی لیے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ رسول حجت کا تل کا حجت نہ آتا ہی نہیں، ابراہیم علیہ قوم ہی، یہی حجتیں ہیں، یہی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر سکھلائیں۔ تو انبیاء حجت ہوتی ہیں، حجت اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنی اپنی ملت کے لیے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر ملت میں، ہر قوم میں ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، ہر قوم میں، ہر ملت میں آیا ہے۔ اور حضور عالمین رسول ہیں، حضور کائناتی رسول ہیں، حضور رسول کل ہیں۔ حضور کے بعد نبوت کی چارجنگ ختم ہے، یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی خلیات نبوت پر چارج ہو سکے۔ حضور خاتم النبیین کا سائنسی ثبوت کیا ہے؟ یہ میں پھر کبھی عرض کروں گا کہ سائنس بھی یہ پروف دیتی ہے قرآن کی روشنی میں کہ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، بس اب پیغام بھی آخری ہے، رسول بھی آخری ہیں، اور پیغام بھی قیامت تک رہے گا تو رسول بھی قیامت تک رہیں گے۔ یہ اس لیے آئے ہیں کائنات کو نور دینے کے لیے، کائنات کو روشنی دینے کے لیے، کائنات کو یاد دلانے کے لیے۔ لیکن یہ ایسے رسول ہیں تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ایک مقام پر کہا کہ لا نفرق کو، ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، آدم سے تا امام الانبیاء۔ کیا مطلب؟ ایک جیسے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جیسے ہیں سارے، ہم اس میں فرق نہیں کرتے کہ سارے رسول ہی ہیں، سب رسول ہیں، سب رسول ہی ہیں جی۔ لیکن بات کیا ہے کہ ان رسولوں میں، ان پیغمبروں میں، ان نبیوں میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ میرے رسول ہیں، ایک کو ایک پر فضیلت ہے، ایک سے بڑا ہے، ایک سے اعلیٰ، ایک سے اچھا، اچھے سے اچھا، حسن سے حسن، جمال سے جمال، کمال سے کمال، بہتر سے بہتر، بہترین سے بہترین۔ مگر نبی پاک علیہ السلام سردار انبیاء، سید انبیاء، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل، سب سے اکمل۔ اسی لیے تو حضور کی امت خیر امت ہے، سب امتوں سے بہتر ہے، جس سب امتوں سے اچھی۔ اگر کام اچھے کرے یہ تو ہم خیر امت ہوں گے نا، اگر کام اچھے نہیں کیے ہم خیر امت کیسے ہوں گے؟ یعنی جو پیغام رسول دے گئے اس پہ عمل کرنا، جو پیغام حضرت دے گئے اس پہ عمل کرنا، جو بات حضرت دے گئے اس پہ عمل کرنا،
جی وہ جو قرآن دے گئے اس پر عمل کرنا، حقیقت کائنات معلوم کرنا، حقیقت معادہ معلوم کرنا، حقیقت خلیہ، حقیقت ایٹم، جی حقیقت، یعنی یہ تمام چیزیں علوم سائنس جتنے بھی ہیں یہ علوم دین ہی ہیں، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا ہے۔ تو امام الانبیاء مجموعہ علوم دین ہیں، علوم کل ہیں، کائنات کے تمام علوم انہی سے نکلے ہیں، کائنات کا ہر علم انہی سے نکلا ہے، جی طبیعت روشنی انہی کے دم سے ہے، قیامت تک علم کی روشنی ان کے دم سے ہے، یہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے پیغمبر ہادی اعظم کے کہنے پر بھی چلیں اور ان سے محبت بھی کریں، یہ دونوں لازمی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں راستہ بتایا، یہ نور کا، روشنی کا، صراط مستقیم کا، لامحدودیت کا، چلتے رہو، آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، پتہ بھی ہونی، چلو ادھر، محبت اس سے ہو تو میرے پیچھے چلو، کیوں میری محبت کے بغیر اس کی محبت نہیں ہے۔ تو اب نہیں ملتا وہ ایک رسول کا معنی اور عرض کرتا ہوں کہ دو سردار ہیں، وہ آپس میں تیسری قوم کی جو ہے وہ اس کی مخالفت میں صلح کر رہے ہیں، آپس میں ایک معاہدہ کر رہے ہیں اور دونوں نے تیر کمان پکڑا ہوا ہے، ایک کے اوپر دوسرے کا ہاتھ ہے، تیر اور کمان ایک ہی ہے، ہاتھ دو ہیں اور وہ ایک ہی جگہ پر ہیں دونوں کے، اور ادھر ڈھول کی تھاپ بجتی ہے۔ تو پچھلے زمانے کی بات ہے، تو یہ اسی وقت یہ اکٹھے زور لگاتے تھے دونوں۔ معاہدہ کیا ہوتا تھا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو تمہارا ساتھی ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، جس کو تم سے ہمدردی ہے اس کو ہم سے ہمدردی ہے، جس کو تم پناہ دو گے اس کو ہم پناہ دیں گے۔ تو اب یہ کیا رسول، کیا مطلب اللہ کے جو رسول ہیں، تو اس کا کیا مطلب نکلا، فمن یطع رسول فقد اطاع اللہ، جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، جو آپ کا فرما بردار ہے وہ میرا فرما بردار ہے، جس نے آپ کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا، جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے آپ کے حسن کا انکار کیا اس نے میرے حسن کا انکار کیا، جس نے آپ کے جمال کا انکار کیا اس نے میرے جمال کا انکار کیا، جس نے آپ کے کمالات کا انکار کیا اس نے میری تخلیق کا انکار کیا، یعنی آپ کا انکار کرنا میرا انکار کیا۔ یہ ہے رسالت اور رسول، کہ ان کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، ان سے محبت اللہ سے محبت ہے، ان سے پیار اللہ سے پیار ہے، ان کا قرب ہی اللہ کا قرب ہے، ان کی نزدیکی ہی اللہ کی نزدیکی ہے، ان کے پاس آنا ہی اللہ کا آنا ہے۔ واضح طور پر کہہ دیا نا، ان کی بارگاہ میں آ جاؤ، قرآن پاک میں ہے ان کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ عرض کریں گے مجھ سے، یہ دعا کریں گے مجھ سے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، پھر دیکھنا میں کیسے رحمت لٹاتا ہوں، کیسے اپنی نور دیتا ہوں، روشنی دیتا ہوں، تمہاری مشکلیں تمہاری مجھ سے حل کرتا ہوں۔ تو ہم یہ رسول جیسے جدا ہیں پوری کائناتوں سے، امت بھی جدا ہے پوری کائناتوں سے، نہ یہ رسول کسی رسول جیسا ہے اور نہ یہ امت کسی امت جیسی ہے۔ اسی لیے میں اقبال نے تو بڑا اچھا پیغام دیا نوجوانوں کو، اس ملت کو، کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو عام نہیں ہے، تو بڑا خاص ہے، تو بڑا خاص ہے، عام نہیں ہے، تو بہت خاص ہے، تو محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، تو ان کا امتی ہے، جن کی امتی ان پر انبیاء کو بھی فخر ہے، جن کے اتباع میں انبیاء کو بھی فخر ہے، جی جن کی اتباع میں انبیاء نے بھی نماز ادا کی ہے، جو انبیاء کے بھی امام ہیں، جو امام کائنات ہے۔ تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تیرا لباس علیحدہ، تیری زبان علیحدہ، تیرا کردار علیحدہ، تیری گفتار علیحدہ، تیرا چلنا علیحدہ، تیرا بولنا علیحدہ۔ جی قرآن پاک اٹھا کے دیکھیے، ایک مومن کی شان کیا ہے، ایک مسلمان کی شان کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہو، رفتار کیسی ہو، گفتگو کیسی ہو، جستجو کیسی ہو۔ تو اپنی ملت پر قیاس اور اقوام مغرب کو نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ آج کا تھوڑا سا مختصر سا موضوع تھا، ادارہ عرفان فرقان کی طرف سے لفظ رسول پر۔ اللہ تعالی ہمیں امام الانبیاء حبیب بکریہ کی محبت اور عشق میں اور اضافہ فرمائے، اور ہمیں سرکات کونان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔